بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سولوزو نے آ کر براسی سے ہاتھ ملایا اور اس کے برابر والے سٹول پر بیٹھ گیا۔ برونو نے ڈرنک اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے سر کے اشارے سے گویا شکریہ ادا کیا اور براسی سے مخاطب ہوا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ براسی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مربیانہ انداز میں مسکرایا۔ اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ چور بل سے باہر آ گیا تھا۔ اس شخص کا کام تمام کرتے وقت اسے مزید خوشی ہوتی جو اپنے آپ کو بڑا خطرناک لڑاکا سمجھتا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا فرمائش کرنے والا ہوں؟ سولوزو نے ایک اور سوال کیا۔ اس بار براسی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس بڑے کاروبار کا ایک منصوبہ تیار ہے، سولوزو بولا۔ اس میں اوپر کی سطح کے لوگوں کے لیے بڑی دولت ہے۔ میں پہلی ہی کھیپ کی کامیابی سے منتقلی پر تمہیں کم از کم $50,000 کی تو گارنٹی دے سکتا ہوں۔ یہ صرف تمہارا حصہ ہوگا۔ میں ہیروئن کی بات کر رہا ہوں۔ آنے والا دور اسی کا ہے۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ براسی نے انجان بنتے ہوئے سوال کیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سلسلے میں ڈان سے بات کروں؟ سولوزو دانت پیس کر بولا، تمہارے ڈان سے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں۔ وہ اس دھندے میں بالکل ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ بہرحال میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس کے تعاون کے بغیر بھی اپنے منصوبوں پر عمل کر سکتا ہوں۔ تاہم مجھے اس سارے آپریشن کی نگرانی اور اس کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط اور طاقتور آدمی کی ضرورت ہے جو اس قسم کے کاموں کو مکمل کرانا اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا جانتا ہو۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم اپنی فیملی کے لیے خدمات تو بدستور انجام دے رہے ہو، لیکن کچھ زیادہ خوش نہیں ہو۔ تم چاہو تو ادھر سے ادھر ہو سکتے ہو، دیکھنا پڑے گا۔ براسی نے کندھے اچکائے۔ اگر پیشکش اچھی ہو تو سوچا جا سکتا ہے۔ سولوزو گہری نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ گویا دل ہی دل میں کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا، تم چند دن میری پیشکش پر غور کر لو، پھر ہم دوبارہ بات کر لیں گے۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن براسی نے ظاہر کیا کہ اس نے سولوزو کو ہاتھ بڑھاتے نہیں دیکھا۔ وہ اس دوران دوسری سگریٹ سلگانے لگا۔ برونو نے اس کی سگریٹ سلگانے کے لیے لائٹر روشن کیا۔ اس دوران براسی کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا کہ اسے کسی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ گویا کسی حد تک اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ چکا تھا۔ اچانک برونو نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے لائٹر کاؤنٹر پر ہی گرا دیا۔ براسی کا ہاتھ کاؤنٹر پر ٹکا ہوا تھا۔ اچانک ہی برونو کے ہاتھ میں جانے کہاں سے ایک خنجر آ گیا اور براسی کے اس ہاتھ پہ پیوست ہو گیا جو کاؤنٹر پر ٹکا ہوا تھا۔ ہاتھ سے گزر کر خنجر کاؤنٹر میں گڑ گیا۔ براسی کا ہاتھ کاؤنٹر سے چپک کر رہ گیا۔ اس کے باوجود براسی شاید اپنا ہاتھ چر جانے کی پرواہ کیے بغیر اسے کاؤنٹر سے کھینچ لیتا، مگر ہوا یہ کہ برونو نے اس کا وہ بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کا دوسرا بازو اسی لمحے سولوزو نے اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تاہم براسی ایک طاقتور آدمی تھا۔ وہ اس حالت میں بھی ان کے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ ایک ہاتھ میں خنجر پیوست ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ان کی گرفت سے چھڑا لیتا، مگر اس اثناء میں ایک شخص اس کے عقب میں نمودار ہوا اور اس نے براسی کی گردن میں نائلون کی باریک تار کا پھندا ڈال دیا جو تیزی سے تنگ ہوتا چلا گیا۔ براسی کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئیں۔ اس کے چہرے اور گردن کی رگیں اس بری طرح پھول گئیں کہ اس حصے پر گویا ایک جال ابھر آیا۔ پھندا ڈالنے والے شخص نے اتنی پھرتی اور طاقت سے اسے کسا کہ نائلون کا تار گویا براسی کی گردن میں اتر گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ تار نظر نہیں آ رہا تھا۔ براسی کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ جلد ہی اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔
اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس کے دائیں بائیں برونو اور سولوزو یوں دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے گویا سائنس لیبارٹری میں نو عمر طالب علم اپنے کیے ہوئے تجربے کے نتائج کا مشاہدہ کر رہے ہوں۔ دھیرے دھیرے براسی کی ٹانگیں مڑ گئیں اور وہ فرش کی طرف گرتا چلا گیا۔ برونو اور سولوزو نے اس کے بازو چھوڑ دیے، مگر پیچھے سے اس کی گردن میں پھندا ڈالنے والے شخص نے نائلون کی ڈوری اس وقت تک نہیں چھوڑی جب تک براسی کو فرش پر گر کر ساکت ہوئے چند لمحے نہیں گزر گئے۔ آخر کار اسے یقین ہو گیا کہ براسی مر چکا تھا، تب وہ پھندے کی ڈوری چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی لاش دریافت نہ ہو سکے، سولوزو نے پرسکون لہجے میں کہا اور گھوم کر نپے تلے قدم اٹھاتا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جس شام ڈون پر فائرنگ ہوئی اس سے اگلا دن اس کی فیملی کے لیے بے پناہ مصروفیات کا دن تھا۔ مائیکل فون پر مصروف رہا اور ضروری پیغامات سنی کو دیتا رہا۔ ہیگن کسی ایسے آدمی کی تلاش میں رہا جس کے ذریعے سولوزو کے ساتھ میٹنگ کے انتظامات کیے جا سکیں اور جس کی شخصیت اس کام کے سلسلے میں دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اب کوئی اور ہی آدمی ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں پارٹیوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھا سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سولوزو اب بہت محتاط ہو گیا تھا۔ وہ کہیں روپوش تھا، پیش منظر سے بالکل غائب ہو گیا تھا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ مینزا اور ٹیسو کے آدمی شہر میں پھیل گئے تھے اور اس کا سراغ پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹیٹیگلیا فیملی کے خاص آدمی بھی روپوش ہو گئے تھے۔ سنی کو اس بات کی توقع تھی، دشمن کو یہ ابتدائی احتیاطی تدبیر تو بہرحال کرنی ہی تھی۔ مینزا اس دوران گیٹو کو ٹھکانے لگانے کے مشن کے سلسلے میں غائب تھا، جبکہ ٹیسو کو براسی کا سراغ لگانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ ڈون پر فائرنگ کے واقعے سے پچھلی رات گھر سے نکلا تھا اور پھر واپس نہیں آیا تھا۔ یہ ایک برا شگون تھا، لیکن سنی نہ تو یہ تسلیم کرنے پر تیار تھا کہ براسی غداری کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے اس بات پر یقین آ رہا تھا کہ براسی کو کوئی گھات لگا کر دھوکے سے ہلاک کر سکتا تھا۔ ماما کارلیون یعنی ڈون کی بیوی اور سنی وغیرہ کی ماں شہر کے مرکزی علاقے میں فیملی کے ایک خیر خواہ گھرانے کے ساتھ مقیم تھی، تاہم اسے وہاں سے ڈون کی خبر گیری کے لیے ہسپتال آنے جانے میں آسانی رہے۔ ہسپتال وہاں سے قریب تھا، اس کی بیٹی کونی بھی وہیں پہنچ چکی تھی اور اسی کے ساتھ مقیم تھی۔ ڈون کے داماد رزی نے بھی اس موقع پر اپنی خدمات پیش کی تھیں اور وہ کسی کام آ سکتا ہے تو حاضر ہے، مگر سنی نے اسے کوئی زحمت نہیں دی تھی اور یہی کہا تھا کہ وہ اپنے کاروبار کی طرف دھیان رکھے۔ ڈون نے اب اسے مین ہیٹن کے ایک ایسے علاقے میں کام شروع کرا کے دیا تھا جہاں اطالویوں کی آبادی زیادہ تھی۔ یہ بلا اجازت بک میکنگ کا کام تھا۔ وہ گھوڑوں کی ریس اور اس قسم کی دوسری چیزوں پر شرطیں بک کیا کرتا تھا۔ کام کی نوعیت سٹے کی سی تھی۔ رضی کا یہ کام بھی اس کے پہلے کاروبار کی طرح لشٹم پشٹم ہی چل رہا تھا۔ فریڈ ابھی تک مسکن دواؤں کے زیر اثر تھا۔ وہ باپ کے گھر میں اور اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ سنی اور مائیکل اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے تھے۔ سنی اس کے چہرے کی زردی اور مجموعی حالت کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ جب اس کی مزاج پرسی کے بعد اس کے کمرے سے نکلے تھے تو سنی نے بڑی حیرت سے مائیکل سے کہا تھا، کمال ہے، اس کی حالت تو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے پاپا سے بھی زیادہ گولیاں لگی ہوں۔ مائیکل کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس نے میدان جنگ میں بھی بعض فوجیوں کی یہی حالت دیکھی تھی، لیکن وہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو بالکل عام سے سویلین ہوا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران ضرورت پڑنے پر انہیں رضاکارانہ یا جبری طور پر فوج میں بھرتی کر لیا گیا تھا اور مختصر تربیت کے بعد میدان جنگ میں بھیج دیا گیا تھا۔ جنگ کے ہولناک تجربوں سے گزرتے ہوئے اور بعض ناقابل یقین مناظر دیکھ کر ان کے اعصاب جواب دے جاتے تھے، مگر مائیکل کو کم از کم فریڈ کے بارے میں یہ توقع نہیں تھی۔ بچپن اور لڑکپن میں تو وہ اپنے بڑے اور چھوٹے دونوں بھائیوں سے زیادہ سخت جان اور لڑاکا تھا، مگر مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ باپ کے سامنے بہت زیادہ سعادت مند بھی تھا اور آنکھیں بند کر کے بس اس کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اس کی اپنی کوئی رائے نہیں تھی
اس کی تمام تر سعادت مندی کے باوجود ڈون کا اسے کاروبار میں کوئی بڑی پوزیشن دینے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کے اعصاب میں وہ مضبوطی اور مزاج میں وہ صفاکی نہیں تھی جو فیملی کے معاملات کو چلانے کے لیے ضروری تھی۔ اس سپہر ہالی ووڈ سے جانی کا فون بھی آ گیا۔ مائیکل نے اس کی فرمائش پر سنی سے اس کی بات کرائی۔ وہ فلم کے آخری مراحل میں پھنسا ہوا تھا، مگر ڈون کی عیادت کے لیے آنا چاہتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں جانی، سنی نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم پاپا سے مل تو نہیں سکو گے، ان کی حالت ایسی نہیں کہ ڈاکٹر تمہیں ان سے ملنے کی اجازت دے سکیں۔ اس کے علاوہ تمہاری وہ فلم تکمیل کے قریب ہے جس میں کام کرنا تمہارا خواب تھا اور جس میں تمہیں کاسٹ کرانے کے لیے خاصے پاپڑ بیلے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے اس موقع پر تمہارا ڈون کی عیادت کے لیے آنا ٹھیک نہ رہے، شاید اس سے میڈیا کے لوگوں کو تمہارے بارے میں کوئی نیا سکینڈل بنانے کا موقع مل جائے۔ اس بات کو پاپا ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ پاپا کو گھر آ جانے دو، پھر تم ضرور ان کی عیادت کے لیے آ جانا۔ میں بہرحال تمہارے جذبات ان تک پہنچا دوں گا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ مائیکل کی طرف مڑ کر بولا، پاپا یقیناً یہ جان کر خوش ہوں گے کہ جونی لاس اینجلس سے فوری طور پر فلائٹ پکڑ کر ان کی عیادت کے لیے آنا چاہ رہا تھا۔ چند منٹ بعد کچن میں عام فون پر مائیکل کے لیے کال آئی۔ مینزا کا ایک آدمی مائیکل کو بلانے آیا۔ مائیکل نے جا کر فون سنا، دوسری طرف کے تھی۔ تمہارے والد اب کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اضطراب اور تناؤ تھا۔ مائیکل کو احساس تھا کہ اخبارات میں اس کے باپ کے بارے میں جو خبریں چھپی تھیں انہوں نے اس کا کوئی اچھا امیج نہیں بنایا تھا۔ اخبارات نے اس کے لیے گروہ کا سرغنہ اور ناجائز دھندوں کی سرپرستی کرنے والا جیسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ مائیکل کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ ان باتوں سے پریشان تھی۔ اس کے لیے ان باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، مائیکل نے جواب دیا۔ تم جب انہیں دیکھنے ہسپتال جاؤ گے تو کیا میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ مائیکل کو یاد آیا اس نے خود ہی کے کو بتایا تھا کہ اس کا خاندان قدامت پرست اور روایت پسند تھا۔ ان کے ہاں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی کہ کون کس کے دکھ بیماری کے موقع پر مزاج پرسی کے لیے گیا، کس نے کس کی شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت کی، کس نے کیا تحفہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد مائیکل بولا، تم ایک بہت معزز اور معروف خاندان کی لڑکی ہو۔ اگر اخبار والوں کو پتہ چل گیا کہ اس خاندان کے پس منظر کی لڑکی میرے والد کی عیادت کے لیے آئی تھی تو ڈیلی نیوز کے صفحہ نمبر 3 پر تفصیلی رپورٹ چھپ جائے گی کہ ایک معزز امریکی خاندان کی لڑکی بھی مافیا چیف کی عیادت کرنے پہنچ گئی۔ کیا تمہارے والدین اس بات کو پسند کریں گے؟ میرے والدین ڈیلی نیوز نہیں پڑھتے، کے نے جواب دیا۔ پھر ایک لمحے خاموشی کے بعد بولی، مائیکل تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں تو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہے نا؟ مائیکل دھیرے سے ہنس دیا۔ مجھے فیملی کا بے ضرر فرد سمجھا جاتا ہے، اس لیے مجھے کوئی ٹھکانے لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اب اس قسم کے مزید کسی واقعے کا امکان نہیں۔ یوں سمجھو یہ ایک طرح کا حادثہ تھا۔ جب ملاقات ہوگی تو میں تفصیل سے تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اور ملاقات کب ہوگی؟ کے نے پوچھا۔ مائیکل نے ایک لمحے سوچا، پھر کہا، آج رات میں تمہارے ہوٹل آ جاتا ہوں، کھانا ایک ساتھ کھائیں گے، پھر میں پاپا کو دیکھنے ہسپتال چلا جاؤں گا۔ میں بھی گھر میں بند رہ کر فون سنتے سنتے بور ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ کے لہجے میں بشاشت آ گئی۔ مائیکل جب فون بند کر کے واپس آفس میں پہنچا تو مینزا بھی آن پہنچا۔ ٹیسو وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ سنی نے معنی خیز سے لہجے میں مینزا سے پوچھا، تم نے اس کا بندوبست کر دیا؟ ہاں، مینزا نے اطمینان سے جواب دیا۔ اب تم اس کی شکل نہیں دیکھو گے۔ تب مائیکل کو احساس ہوا کہ وہ گیٹو کے بارے میں بات کر رہے تھے اور مینزا کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ گیٹو کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اس احساس سے مائیکل کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ سنی نے ہیگن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تمہیں سولوزو والے معاملے میں کچھ کامیابی ہوئی؟ ہیگن نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لگتا ہے ہم سے مذاکرات کرنے کے سلسلے میں اس کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ وہ معاہدہ کرنے کے لیے اب کچھ زیادہ بے تاب معلوم نہیں ہوتا، یا پھر شاید وہ بہت زیادہ احتیاط کر رہا ہے۔
کہ ہمارا کوئی آدمی کہیں اسے ہمارے حکم کے بغیر ہی نہ ڈھونڈ کر مار ڈالے۔ اس کے علاوہ مجھے ابھی تک ذرا اونچے درجے کا کوئی ایسا آدمی نہیں مل سکا جو ہمارے اور سولوزو کے درمیان رابطے اور ثالثی کا کام کر سکے اور جس پر سولوزو کو بھی اعتماد ہو۔ بہرحال سولوزو کو ہم سے بات تو کرنا ہی پڑے گی، خاص طور پر اس لیے کہ اس کی توقع کے برعکس ڈان زندہ بچ گیا ہے۔ وہ بہت شاطر اور چلاک آدمی ہے، سنی بولا۔ فیملی کو شاید پہلی بار ایسے شاطر، چلاک اور خطرناک آدمی سے واسطہ پڑا ہے۔ ہاں، اس میں تو شک نہیں، ہیگن بولا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ کل تک میں رابطے کا کوئی نہ کوئی آدمی تلاش کرنے اور مذاکرات کا کوئی پروگرام طے کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس لمحے مینزا کے ایک آدمی نے دروازے پر دستک دی اور اجازت پا کر اندر آ گیا۔ وہ مینزا سے مخاطب ہوا، ابھی ابھی ریڈیو پر مقامی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس کو گیٹو کی لاش ملی ہے، وہ اپنی کار میں مردہ پایا گیا ہے۔ تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مینزا نے کہا۔ اس کا آدمی اپنی دانست میں بہت بڑی اور اہم خبر لے کر آیا تھا۔ وہ اس سلسلے میں مینزا کی بے نیازی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران نظر آیا، لیکن پھر سر جھٹک کر واپس چلا گیا۔ کمرے میں موجود افراد نے دوبارہ اسی طرح بات چیت شروع کر دی جیسے ان کی گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی۔ سنی نے ہیگن سے پوچھا، پاپا کی حالت میں کوئی تبدیلی آئی؟ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ کم از کم 2 دن بعد بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں گے، ہیگن نے جواب دیا۔ تب شاید وہ ہمیں آئندہ کے لایا عمل کے بارے میں کچھ ہدایات دے سکیں۔ تب تک ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سولوزو کو مزید کوئی اشتعال انگیز قدم اٹھانے سے باز رکھا جائے۔ اس لیے میں اسے پیغام بھجوانا چاہتا ہوں کہ تم اس سے بات چیت کے لیے تیار ہو۔ اس دوران بھی بہرحال مینزا اور ٹیسو اسے تلاش کرتے رہیں گے۔ سنی غرایا، شاید قسمت ہمارا ساتھ دے اور ہم سارا جھگڑا ہی طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سولوزو کو اندازہ ہے کہ اگر وہ اس وقت مذاکرات کی میز پر آیا تو شاید اسے زیادہ باتیں ہماری ماننی پڑیں گی، ہیگن بولا۔ اس لیے وہ وقت گزاری کر رہا ہے، مہلت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس دوران شاید وہ دوسری فیملیز کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو تاکہ بعد میں اگر ڈان ہمیں اس سے بدلہ لینے کا حکم دے تب بھی ہمیں اس کو انجام تک پہنچانے میں دشواری پیش آئے، یا شاید ہم اس حکم پر عمل درآمد کر ہی نہ سکیں۔ اسی لمحے مائیکل نے سنی کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوتے دیکھے۔ اس کی آنکھیں گویا دہکنے لگیں۔ مائیکل نے ابھی تک اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، تاہم جب وہ بولا تو اس کی آواز محض سرسراتی ہوئی سی تھی۔ مجھے ان فیملیز کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ جب ہمیں سولوزو پر جھپٹنے کا موقع ملے تو وہ بیچ میں نہ آئیں۔ اسی اثنا میں کچن کی طرف سے کچھ شور کی آوازیں سنائی دی۔ وہاں مینزا کے آدمی کھانے پکانے میں مصروف تھے۔ مینزا اٹھ کر دیکھنے گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ جب مینزا کچن سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بلٹ پروف جیکٹ تھی۔ سنی اور ہیگن اس جیکٹ کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ وہ براسی کی جیکٹ تھی جسے وہ بہت ہی خاص موقعوں پر باہر جاتے وقت لباس کے نیچے پہنتا تھا۔ اس جیکٹ کے اندر درمیانے سائز کی ایک مردہ مچھلی پھنسی ہوئی تھی۔ مینزا سپاٹ سے لہجے میں بولا، یہ بلٹ پروف جیکٹ چند منٹ پہلے ہمارے علاقے کے قریب پڑی پائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سولوزو کو اپنے مخبر اور ہمارے غدار گیٹو کے انجام کی خبر مل گئی ہے۔ اس کے جواب میں اس نے یہ جیکٹ ہمارے لیے بھجوائی ہے۔ ٹیسو نے بھی تقریباً اتنے ہی سپاٹ لہجے میں کہا، اب ہمیں کم از کم یہ معلوم ہو گیا کہ براسی کہاں ہے۔ اب ہمیں اس کے انتظار کی کشیدگی میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں۔ سنی نے سگار کا ایک کش لیا اور مشروب کا ایک گھونٹ بھرا۔ اس کے چہرے پر سرخی تھی مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ مائیکل کی آنکھیں قدرے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ بلٹ پروف جیکٹ میں پھنسی ہوئی مچھلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہیگن بولا، یہ سسلی کے باشندوں کا ایک مخصوص پیغام بھیجنے کا انداز ہے۔ یہ مچھلی اس بات کی علامت ہے کہ براسی کو ہلاک کر کے سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا گیا ہے، جہاں غالباً اب تک اس کی لاش مچھلیوں کی خوراک بن چکی ہوگی۔ ہیگن گو کہ سسلی کا نہیں تھا مگر وہ اس بات سے واقف تھا۔
مائیکل اس رات جب اپنی دوست اور غیر رسمی منگیتر کے سے ملنے شہر روانہ ہوا تو اس کا دل بجھا ہوا سا تھا۔ مینزا کے 2 آدمی اسے گاڑی میں اس ہوٹل کے قریب پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے تھے جہاں کے ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ اس بات کا خیال رکھ رہے تھے کہ ان کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ یہی چیک کرنے کے لیے وہ پہلے گاڑی کو ادھر ادھر گھماتے رہے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا تب انہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا۔ مائیکل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ فیملی کے سنگین معاملات میں اس حد تک ملوث ہو جائے گا۔ گو ابھی تک اس نے بذات خود فون اٹینڈ کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے سامنے بہرحال تمام اہم باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فیملی کے خفیہ معاملات میں شریک ہو چکا ہے۔ یہ احساس اسے مضطرب بھی کر رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو پزمردہ سا بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ کے معاملے میں بھی دل ہی دل میں ایک ہلکے سے احساس جرم کا شکار تھا۔ اس نے کے کو اپنی فیملی کے متعلق صحیح طور پر کچھ زیادہ نہیں بتایا تھا۔ اگر کچھ باتوں کی طرف اشارے بھی دیے تھے تو وہ مذاق کے سے انداز میں دیے تھے، جن سے فیملی کی اصلی تصویر ابھر کر سامنے نہیں آتی تھی۔ بس کچھ ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ مہم جو اور ذرا دلیر قسم کے لوگ تھے، جیسے عام طور پر بعض میکسیکن یا دیہی ماحول کی فلموں میں دکھائے جاتے تھے۔ اپنے باپ پر فائرنگ کے واقعے کے بارے میں اس نے یہی تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایک قسم کا حادثہ تھا، لیکن اب حالات سے رفتہ رفتہ کچھ اور ہی تصویر ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ اس نے تو کے سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب مزید کچھ نہیں ہوگا، لیکن واقعات بتا رہے تھے کہ ابھی تو بات شروع ہوئی تھی، آگے آگے نہ جانے کیا کچھ ہونا تھا۔ وہ کب تک کے سامنے تلخ اور سنگین حقائق کو مبہم لفظوں کے پردوں میں لپیٹ سکتا تھا؟ یہ اس کی فطرت کے بھی خلاف تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک راست گو نوجوان تھا، زیادہ تر سچ ہی بولتا تھا، اور پھر جسے وہ زندگی کا ساتھی بنانے کا ارادہ رکھتا تھا اسے بھلا کیسے اندھیرے میں رکھ سکتا تھا؟ دوسری طرف مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس مرحلے پر وہ اپنی فیملی سے لا تعلقی بھی اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بحران میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی اسے ان معاملات میں اپنا بے ضرر سا کردار اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بھائی اور ہیگن وغیرہ کا رویہ اس کے ساتھ کچھ ایسا تھا جیسے وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ شریف، نرم مزاج اور ڈر پوک سا آدمی تھا، اس لیے صرف فون سننے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ان کی نظر میں گویا اس بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ اسے میدان جنگ میں شجاعت کے کارنامے انجام دینے پر تمغے دیے گئے تھے۔ شاید فیملی کی سرگرمیوں میں نادیدہ تمغے حاصل کرنا میدان جنگ میں تمغے حاصل کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ انہی سوچوں میں الجھا وہ جب ہوٹل میں داخل ہوا تو کے لابی میں اس کی ہی منتظر تھی۔ انہوں نے کھانا اکٹھے کھایا۔ کھانے کے بعد کافی پینے کے دوران کے نے پوچھا، تم اپنے والد کو دیکھنے ہسپتال کب جاؤ گے؟ مائیکل گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، ویسے تو ملاقات کا وقت 8:30 بجے ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت وہاں جاؤں جب سب لوگ رخصت ہو چکے ہوں۔ پاپا ایک پرائیویٹ ہسپتال میں پرائیویٹ کمرے میں ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے نرسیں بھی خاص طور پر الگ مقرر کی گئی ہیں، اس لیے امید یہی ہے کہ بے وقت جانے پر بھی کوئی مجھے نہیں روکے گا اور میں کچھ دیر پاپا کے پاس بیٹھ سکوں گا۔ لیکن میرا خیال ہے پاپا ابھی بات کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، بلکہ شاید انہیں تو پتہ بھی نہ چل سکے کہ میں ان کے پاس آیا تھا، لیکن بہرحال مجھے جانا تو ہے۔ کہ بولی، مجھے تمہارے پاپا کے بارے میں سوچ کر اتنا دکھ ہو رہا ہے، کس بے دردی سے انہیں گولیاں مار دی گئیں۔ میری دعا ہے وہ جلدی صحت یاب ہو جائیں۔ میں نے تمہاری بہن کی شادی کے موقع پر انہیں دیکھا تھا، وہ اتنے اچھے، مہذب اور شائستہ انسان لگ رہے تھے۔ اخبارات ان کے بارے میں جو کچھ چھاپ رہے ہیں مجھے تو اس پر یقین نہیں آ رہا۔ تمہیں یقین کرنا بھی نہیں چاہیے، غیر ارادی طور پر مائیکل کے منہ سے نکلا۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے سچ بولتے بولتے رہ گیا۔ نہ جانے کون سی طاقت اسے باز رکھتی تھی۔ گو وہ کے سے محبت کرتا تھا، اس پر اسے پورا اعتماد تھا، لیکن نہ جانے کیوں اپنے والد اور فیملی کے بارے میں مکمل طور پر سچ بولنے کے معاملے میں اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ ایسے موقع پر کوئی غیبی طاقت گویا اسے مبہم سے انداز میں احساس دلاتی تھی کہ بہرحال خاندان سے باہر کی لڑکی تھی، غیر تھی،
فی الحال اس کا فیملی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تمہیں تو کوئی خطرہ نہیں؟ کے لہجے میں تشویش تھی۔ اخبارات میں خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ گینگ وار نہ شروع ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم بھی اس میں ملوث ہوگے؟ مائیکل کے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر مسکراتے ہوئے بولا، تم چاہو تو میری تلاشی لے سکتی ہو۔ نہ تو میری بغلوں میں ہولسٹر لگے ہوئے ہیں اور نہ میری کسی جیب میں کوئی گن وغیرہ ہے۔ اس کے انداز پر کے ہنس دی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اوپر کے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے کچھ وقت اکٹھے گزارا اور پھر لیٹے لیٹے مائیکل کو غنودگی آ گئی۔ شاید اس دوران کے کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ اچانک مائیکل ہڑبڑا کر اٹھا اور اس نے گھڑی دیکھی۔ اوہ، 10 بج گئے۔ وہ بڑبڑایا، مجھے فوراً ہسپتال پہنچنا چاہیے۔ وہ اپنا حلیہ وغیرہ درست کرنے واش روم میں چلا گیا۔ باہر آ کر جب وہ بال بنا رہا تھا تو کے پر اشتیاق لہجے میں بولی، ہماری شادی کب ہوگی؟ بس ذرا پاپا ٹھیک ہو جائیں اور معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں، پھر جب تم کہو گی ہم شادی کر لیں گے۔ مائیکل نے جواب دیا، پھر ایک لمحے کے توقف سے بولا، لیکن میرا خیال ہے اس دوران تم اپنے والدین کو تفصیل سے سب کچھ بتا دو تو بہتر ہے۔ کیا بتا دوں؟ کے نے آئینے میں ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تمہاری ملاقات اطالوی نسل کے ایک ہینڈسم اور دلیر نوجوان سے ہوئی ہے۔ مائیکل مسکراتے ہوئے بولا، جس کا تعلیمی ریکارڈ بھی اچھا ہے اور جو جنگ میں بھی حصہ لے چکا ہے، کئی تمغے بھی حاصل کر چکا ہے۔ نوجوان بہت محنتی اور ایماندار ہے، صاف ستھری زندگی گزار رہا ہے، لیکن خرابی بس یہ ہے کہ اس کا باپ مافیا کا چیف ہے، جس کے کاموں کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ کبھی کبھی اسے بعض بدماشوں کو قتل بھی کرنا یا کرانا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے سرکاری افسروں کو رشوتیں بھی دینی پڑتی ہیں اور کبھی کبھی خود بھی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، لیکن ان سب باتوں سے اس کے شریف، دیانتدار اور محنتی بیٹے کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا تمہیں یہ سب باتیں یاد رہ جائیں گی؟ کہ پیچھے ہٹ کر باتھ روم کے دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، کیا یہ سب سچ ہے؟ میرا مطلب ہے جو کچھ تم اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ صحیح طور پر مجھے خود بھی معلوم نہیں، مائیکل نے دیانتداری سے جواب دیا، لیکن اگر ان باتوں کی تصدیق ہو جائے تب بھی مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا تو کے بولی، اب تم سے ملاقات کب ہوگی؟ مائیکل پلٹ کر محبت سے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ اب تم گھر واپس چلی جاؤ اور اچھی طرح حالات پر غور کر لو۔ میری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ میری فیملی کو اس وقت جو حالات درپیش ہیں ان کا سایہ تم پر نہ پڑے۔ کرسمس کی چھٹیاں گزر جائیں تو میں بھی کالج آ جاؤں گا، پھر اکٹھے بیٹھ کر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کے نے طمانینت سے جواب دیا۔ اس وقت اس کے دل میں گویا مائیکل کے لیے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ اسے مائیکل کی محبت میں گرفتار ہوئے تو کافی دن گزر چکے تھے، لیکن اس محبت میں اتنی شدت اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس وقت اگر کوئی اسے بتاتا کہ اب وہ ایک طویل عرصے تک مائیکل کی صورت بھی نہیں دیکھ سکے گی تو شاید وہ بتانے والے کا منہ نوچ لیتی۔ وہ اس پیش گوئی کی اذیت برداشت نہ کر پاتی، شاید غم کی شدت سے اس کا دل پھٹ جاتا۔ مائیکل جب فرینچ ہاسپٹل کے سامنے ٹیکسی سے اترا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سڑک سنسان پڑی تھی۔ ہسپتال کے سامنے فٹ پاتھ پر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد اسے مزید حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہسپتال کی لابی میں بھی کوئی نہیں تھا۔ ڈون کارلیون اس ہسپتال میں داخل تھا اور مائیکل کی معلومات کے مطابق ہسپتال کی 24 گھنٹے کڑی نگرانی ہو رہی تھی۔ مینزا اور ٹیسو کے آدمی ڈون کی حفاظت پر مامور تھے، مگر اس وقت تو یہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مینزا یا ٹیسو کے کسی بھی آدمی کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے اور ہسپتال ویران سا لگ رہا تھا۔ صرف استقبالیہ کاؤنٹر پر سفید یونیفارم میں ایک عورت موجود تھی۔ معلومات بھی اسی کاؤنٹر سے حاصل کی جا سکتی تھیں، لیکن مائیکل نے کچھ پوچھنے کے لیے وہاں رکنے کی زحمت نہیں کی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے والد کا کمرہ 4تھے فلور پر ہے۔ اسے اس کا نمبر بھی معلوم تھا، اس لیے وہ تیزی سے سیدھا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اعصاب تن چکے تھے اور ذہن میں طرح طرح کے اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔
وہ چوتھی منزل پر پہنچ گیا اور اس دوران کسی نے بھی اسے روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ اس منزل پر نرسوں کے لیے بنے ہوئے شیشے کے دروازوں والے کیبن میں بیٹھی ہوئی ایک نرس نے اسے آواز دے کر کچھ دریافت کیا، لیکن مائیکل نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور کمروں کے نمبر دیکھتا ہوا تیزی سے اپنے والد کے کمرے کی تلاش میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کمرے میں پہنچ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کمرے کے دروازے پر بھی کوئی آدمی تعینات نہیں تھا، حتیٰ کہ وہاں پولیس کے وہ 2 سراغ رساں بھی نظر نہیں آ رہے تھے جنہیں سرکاری طور پر کم از کم اس وقت تک ڈان کی حفاظت کے فرائض انجام دینے تھے جب تک وہ اس کا تفصیلی بیان نہ لے لیتے۔ آخر سب کے سب کہاں مر گئے تھے؟ کہیں اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ڈان کے کمرے میں گھس تو نہیں گیا تھا؟